جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد جو ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف و بھوک پیاس میں، اور مالوں کے لٹنے میں، اور جانوں اور بچوں کے نقصانات میں، اور اے رسول خوشخبری دے دو صابرین کو۔ تو علی بھائی، اس آیت کو پڑھنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو آزمائے گئے، کون سے لوگ تھے جن کو اولادوں سے بھی آزمایا گیا اور پھر ان کو خوشخبری بھی دے دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ صرف یہ رسول کے گھرانے میں سے، فیملی میں سے ہی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اس پر صابرین میں شمار ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کالر کو لے لیں پہلے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علی موسی بھائی، میری بہن کو بھی السلام علیکم۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر۔ جی محمد علی صاحب فرمائیے، خوش آمدید۔ الحمدللہ، پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں سب کو، اور مبارکباد محدود تو ہونی نہیں چاہیے، سب کو ہونی چاہیے جو بھی آزادی کے دن دیکھا ہے۔ سب دنیا آزادی ہوئی ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، فلسطین ہو، امریکہ ہو، ان سب کو مبارک ہو۔ یہ تو میں نے مبارکباد ان کو دے دی ہے۔ اب میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہر سو بے کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اس کی مبارکباد کس کو محمد علی دے؟ آج آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، قیام میں پاکستان کے کیا کھویا کیا پایا۔ پیچھے سے قیام بھی اٹھا دیں، پاکستان بھی اٹھا دیں۔ یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا کہ اے بنی آدم کی اولاد، تم نے کیا کھویا کیا پایا۔ یہ پوری دنیا کے لیے سوال ہے، بہت اچھا جس نے لیا۔ میں علی موسی بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنی بہن سے بھی پوچھتا ہوں، اگر ایک طوطے کو پنجرے میں بند کر دیا، اب اس طوطے سے پوچھیں گے کہ اے طوطے تو نے کیا کھویا کیا پایا، وہ یہی کہے گا کہ مجھے تو رب نے پر دیے تھے، جو جنت بنائی رب نے، میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا، میں اس کی تسبیح کرنا چاہتا تھا، تم نے مجھے پنجرے میں بند کر دیا۔ تو یہ جو پاکستان ہے، بھارت ہے، فلسطین، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے پنجرے ہیں جس میں بنی آدم کو انہوں نے قید کر دیا ہے۔ تو دیکھیں کہ دوسری بات ہے کہ میں نے آپ کا ٹاپک سنا، دیکھا ہے، اپنے مولانا صاحب کو سنا ہے۔ اب میری پوری دنیا سے ایک اپیل ہے محمد علی کی، یہ ساس اور بہو والی جو روایت ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، اپنی اپنی غلطیاں، اپنا اپنا جو کام ہے ان کی طرف توجہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح میں یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، چاہے اسمبلیاں ہیں، چاہے پرائم منسٹر ہیں، یہ اپنی اپنی گریبانوں میں منہ ڈالیں اور دیکھیں کہ ہمارا رول کیا ہے، کہ رب نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا تھا اور ہم نے کیا کر دیا، یہ ستیہ ناش کر دیا۔ یہ کل کا واقعہ بیلجیم کا، یقین جانیے علی بھائی، میں نے پاکستان فون کیا ڈیڈی کو کہ آج یوم اپنا 23 مارچ کو میں نے پڑھنا تھا ادھر ہمارے والسم اسٹور میں، پی ٹی اے والوں نے ایک جلسہ رکھا ہے، تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ کوئی نظم وغیرہ پڑھ دینا۔ تو یقین جانیے میرے ہاتھ میں نظم ہے، میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کے لیے، خدا کی قسم، میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنے والے کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ میں اتنی اس کی تیاری کی تھی، جیسے ہی وہ بیلجیم کا دیکھا، واقعہ دیکھا، تو یقین کری میرا دل جو نا بجھ گیا ہے کہ وہ جو حادثہ ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ رب نے اگر پوری دنیا میں امن چاہتے ہو، یہ ہر طرف سکون چاہتے ہو، جو ہر طرف یہ کہ انصاف ہو، تو رب نے تمہیں ایک ترانہ دیا تھا، اگر اس کو اپنا لو، یہ جو پاک سر زمین شاد باد ہے، یہ بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، رب کے ترانے کی طرف آ جاؤ گے تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آج نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ترانہ میں پڑھ دیتا ہوں پوری دنیا کا بنی آدم کے لیے، اگر اس ترانے کو اپنا لے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہے نا قسمت سنور جائے گی۔ اب یہ چھوڑ دو یہ طرح دے رہا، اس کا رب کا ترانہ کیا دیا تھا بنی آدم کو، یہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور ساری بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ بنی آدم کو رب نے دیا تھا، اس کو اپنا لو انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہر طرف بیسک چیز ہے میری بہن، پانی اور روٹی سے بچے مر رہے ہیں ہر کنٹری میں۔ یہ کیا ہو گیا ہے بنی آدم کو؟ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، یو این اے والوں سے، امریکہ سے، یورپ سے، اپنے مودی صاحب سے، بھارت سے پوچھتا ہوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کس ہمت جا رہے تم؟
تو اب انشاءاللہ تعالی وہ قوتیں اکٹھی ہوں گی. یہ جو میں نے ترانہ پڑھ دیا ہے ہر گھر میں اس کا ورد کرو. پھر وہی میں بات کہوں گا, یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بھیا ترانہ, یہ بنی آدم کے لیے تھا, رب نے دیا تھا. تو آج سے پڑھو, رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا یہ دنیا ایک ہو جائے گی اور رب کی عبادت کرے گی اور سکون ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر علی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جناب آپ دیکھیں مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اور اگر اس کی جڑوں کو دیکھا جائے, جیسے آپ نے ابھی ایک بات اٹھائی, ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اور آیت پڑھی اس کے ذیل میں کہ صابرین کون ہیں, تو یقیناً صابرین اور ظالمین ہمیشہ آمنے سامنے رہے ہیں, اور اب ہمیں اب وہ وقت آ گیا. یہ بھی ایک علی بھائی نظریہ ہے, جس دو قومی نظریہ تھا کہ دو مختلف قومیں ساتھ نہیں رہ سکتی, اس سے ظالمین اور صابرین کا درجہ جو ہے وہ ایک کبھی نہیں ہو سکتا. اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں کھل کے اس بات کو کر دینا چاہیے پوری مغرب کے سامنے, امریکہ, یورپ, برطانیہ, پورے سب عالم میں, پورے عالم انسانیت کے سامنے یہ بات کھل کے کر دینی چاہیے کہ ہم ہی وہ قوم ہیں جو کہ ہمیشہ امن کی آواز لگاتے رہے, اخوت کی آواز لگاتے رہے, اور اصل اسلام کا چہرہ لوگوں کو دکھاتے رہے. اور 1400 سال سے کبھی یزیدیت کے روپ میں, کبھی بنو امیہ کے روپ میں, کبھی بنی عباس کے روپ میں, کبھی طالبان کے روپ میں, کبھی داعش کے روپ میں, کبھی القاعدہ کے روپ میں, کبھی لشکر جھنگوی کے روپ میں, کبھی سپہ صحابہ کے روپ میں, کبھی احرار الشام کے روپ میں, کبھی احرار الہند کے روپ میں, کبھی جبہۃ النصرہ کے رخ میں, کبھی کسی کے مختلف ناموں کے ساتھ خوارجیت, یزیدیت, یہی وہ ناسور ہے جو کہ جس کے ہم وکٹم بنتے رہے, اپنے سینوں پر جو ہے وہ ان کی تلواریں روکتے رہے. چونکہ ہم روک رہے تھے, بچے ہمارے مر رہے تھے, عورتیں ہماری بیوہ ہو رہی تھیں, بچے ہمارے یتیم ہو رہے تھے, کسی کا کچھ نہیں جاتا تھا. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ ناسور ہے, کینسر کا پھوڑا جو ہوتا ہے وہ پورے جسم کے لیے کافی ہوتا ہے, اور یہ تمام انسانیت کے لیے ناسور ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف ہم سے نبرد آزما ہے, تم اس کو دودھ مت پلاؤ, تم اس کو وحشی پاگل, جو ایک کتا پاگل ہو جاتا ہے اس سے مت کھیلو, تمہیں بھی کاٹ لے گا. سانپ کسی کا نہیں ہوتا. مگر آج سب نے دیکھا اس چیز کو. کل جو ڈاکومنٹریز چلی ہیں ویسٹرن میڈیا کے اوپر, وہ جن بیساکھیوں کے اوپر نظام ظلم کھڑا تھا, یہ نظام بنو امیہ ثانی آل سعود, یہ منحوس حکومت جس نظام کے اوپر کھڑی تھی, وہ بیساکھیاں جدا ہو گئیں. کل ان کے جو امارات ہیں اس میں تہلکہ مچ گیا ہوگا, بنیاد ہل ہوگی. یعنی کہ تم سے قرآن تمہیں حکم دے رہا ہے, تم امن کی بات کرو, تم آشتی کی بات کرو, خانہ کعبہ کہ تم خادمین اپنے کو کہتے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ آج پوری دنیا کی سمجھ میں آ گیا. اور بانگ دہل یہ بات شیعوں کو کہنی چاہیے, بالکل اسلام کا اصل چہرہ جو وہ ہے رحمت العالمین, ہمارا پیغمبر پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی مسلمان دہشت گرد ہیں, تو ہم بتاتے ہیں کہ پھر ہم لوگ کون ہیں جو پوری 1400 سال کی ایک تاریخ رکھتے ہیں, اور ہمارے شاعر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے عزاداری کی محافلیں و مجالسیں اس بات کا بینئی ثبوت ہے کہ ہم 1400 سال سے اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں. یہ اسلام نہیں, زبان جو ہے کھول, یہ اسلام نہیں. اگر آپ اسلام کو نتھی کرتے ہیں دہشت گردی کے ساتھ, تو پھر بتائیں کہ رسول کو کس نے قتل کیا. بھائی جو دین کا سربراہ تھا, جو رسالت کا عہدہ جس کو خدا نے دیا, جس کو پیغمبر بنا کے بھیجا, اس کی اولاد کو کیوں مارا گیا پھر؟ اور آج تک ان کی نسل کو کیوں مارا جاتا ہے؟ ان کے ماننے والوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ ان کے پیروکاروں کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ کیوں شیخ نمر کا سر قلم کیا گیا؟ اب واضح ہو چکا. کل ڈاکومنٹری چلا دی انہوں نے, جو دودھ پلا رہے تھے, ہاں, جب ان کو ڈسانا تو ان کی سمجھ میں آئی کہ یہ ناسور ہے, اس کو جدھر دیکھو ختم کرو. اور اب وقت آ گیا کہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے, یہ نہیں ہے. اس سے اظہار بیزاری کرتے ہیں, آپ بھی کریں, ہم بھی کرتے ہیں, اور اس میں مسلمانوں کو گزن نہیں پہنچنی چاہیے کوئی کہ مسلمان پرامن ہے. میں مختلف اور میڈیاز پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مختلف چینلوں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی, جس میں غیر مسلم لوگ بات کر رہے تھے, گورے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, اسلام مسلمان پوری دنیا میں پرامن ہے. یہ خاص ایک جڑ ہے,
یہ خاص وہ حکومت ہے جس کی آئیڈیالوجی یزید کی آئیڈیالوجی ہے. یہ خاص فکر ہے جو لوگوں کا گھر جلتا ہوا دیکھ کے چین محسوس کرتی ہے, کسی کو خون میں لوٹتا ہوا دیکھ کر تسکین محسوس کرتی ہے. یہ ہیں مدر آف ٹیررسٹ, یہ ہیں ام الخبائث آل سعود. بالکل. اور میرا خیال ہے علی بھائی ایک اور پوائنٹ ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں اس کے خلاف مسلمانوں کو, ہمیں سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے, پوائنٹ اٹھانا چاہیے. میں جب بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہوں تو نیوز جو ہوتی ہیں وہ اکثر سننے کو ملتی ہیں, جو ریڈیو ہوتے ہیں انگلش ریڈیو, تو ان میں جب اسلامک اسٹیٹ سے کہا جاتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لیا ہے, یا انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہے, اور وہاں کے 2 لوگ تھے جو بھائی تھے, ان کا ڈی این اے مل گیا, تو دل کو تکلیف ہوتی ہے جب اسلامک اسٹیٹ ایسے کہا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ جو ہے, کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں, خارجی اسٹیٹ ہے, لیکن وہ میڈیا اس کو اس طرح سے وہ لاکھ کہتے رہے, وہ نہیں کرتا. نہیں, اب میڈیا بھی کہہ رہا ہے, اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ گروہ جدھر دیکھیں اس کو مار کون رہا ہے. سب سے پہلے سوال یہ اٹھا دیں, جب بھی یہ بات ہو رہی ہے نا, سوال اٹھایا جائے مار کون رہا ہے. مسلمان مار رہے ہیں اس کو. عراق میں رضاکار فورس مار رہی ہے, وہ کون ہے؟ مسلمان ہے. شام میں کون مار رہا ہے؟ مسلمان مار رہا ہے. لیکن عام پبلک ان گہرائیوں کو نہیں سمجھتی, نہیں, اب سب سمجھ رہے ہیں. اسلامک اسٹیٹ کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دل میں نفرت ایک دم سے مسلمانوں کے لیے پیدا ہوتی ہے. دیکھیں یہ قومیں جو ہیں نا, مغرب کے جتنے بھی طبقات ہیں, یہ ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں نا تو کتاب پڑھ لے ہوتے ہیں, یہ فالتو ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے کھڑکیوں سے باہر. آج نہیں کل ان کی سمجھ میں آ جانے والا ہے, بہت اچھی طرح آ جانے والا ہے, کیونکہ یہ پڑھتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. اب چونکہ ان کو کاٹا نا, تو اب انہوں نے ڈاکومنٹری بھی چلا دی فوراً, اور اظہار بیداری بھی کیا, اور یہ بھی کیا. اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم فوراً اسلام کے اصل چہرے کو پریزنٹ کرنا شروع کریں, اور بالکل خوف نہ کرے کوئی بھائی بھی پورے یورپ کے اندر کہ وہ سوچے کہ یہ مسلمانوں کا فیوچر خراب ہے. نہیں, اسلام کا فیوچر کہیں خراب نہیں ہے. اسلام امن کا مذہب ہے, کہ غالب آئے گا. اسلام امن کا مذہب ہے, اور ہر پرامن انسان کے ساتھ سب لوگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ پریزنٹ کریں اصل چہرہ اسلام کا, اور اس سے نفرت کریں جو چہرہ اسلام کا بنا کے دکھایا جا رہا ہے نہیں, اور بتائیں سب کو کہ یہ آئیڈیالوجی کہاں سے آ رہی ہے, یزید کون تھا, یزید کا باپ کون تھا, اس کی ماں کون تھی, اس نے کلیجہ کس کا چبایا. آپ عیاں کر دیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں, یہ اتنے سے لوگ ہیں, اتنے سے طبقہ ہے شریروں کا, خارجیوں کا, یوں نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا. ہم 1400 سال سے لڑتے چلے آ رہے ہیں, آپ کو ابھی کاٹا ہے, بسم اللہ, آپ بھی کھڑے ہوں, ماریں ان کو. جہاں پر بھی دکھائی دے جرائم, دشمن مسلمان نہ کہیں, مجرم کہیں, پکڑیں, اندر کریں. بالکل. مگر جو اسلام کا اصل چہرہ ہے, آپ یقین کریں, جو UK میں رہنے والے ہیں وہ اس کے دوست ہیں, جو بیلجیم میں رہتے ہیں اصل مسلمان وہ ان کے دوست ہیں, کیونکہ مکتب تشیع اور مکتب تشیع کو عنوان اسلام کا, اور اسلام نے حکم ہی نہیں دیا ایسا. جہاں پر بھی جو لوگ آباد ہیں وہ اپنی اپنی اسٹیٹ کے ساتھ وفادار ہیں, بالکل مکمل اس کو اپنا وطن سمجھتے, اس کے ساتھ ہیں. اور اسلام بھی یہی درس دیتا ہے. اسلام غارت گری کا حکم نہیں دیتا کہیں. اسلام تو پھیلا ہی پیار محبت سے ہے, عدل اور انصاف سے. کوڑے ووڑے کا زمانہ گیا, جنہوں نے کوڑے مار کے اسلام پھیلایا تھا, کیا حشر ہوا. پڑھا لیں مسجد قرطبہ میں نماز اگر پڑھا سکتے ہیں تو جائیں دوبارہ. بتائیں یہ کوڑے مار کے پتہ کیا تھا نا, کوڑے کا معاملہ ختم ہو گیا. جبر سے کبھی جو ہے جبر سے نہیں ہو سکتا, وہ حاصل نہیں ہو سکتا. دلوں کو رسول خدا نے دلوں کو جو ہے وہ فتح کیا. اور جب اتنی اذیتیں سہنے کے بعد بھی کافر دیکھتے تھے کہ یہ تو مسکرا رہے ہیں, یہ تو پھر بھی ہم سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں, تب ان کے دل جو ہیں وہ پلٹ گئے. انہوں نے دلوں کو فتح کیا اپنے خلوص سے, اپنی پیار سے, اپنی چاہت سے, اپنی خندہ پیشانی سے. کوڑے مار کے کسی کے دل کو فتح نہیں کر سکتے, ریونج ملے گا آپ کو. تو آپ چاہیں کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے کہیں دھماکہ کر دیں اور وہ آپ سے مان کے مسلمان ہو جائیں, آپ کی پھول ہے. یہ یزیدیت کی آئیڈیالوجی ہے. جو بچے اس طرف چل رہے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے, سمجھنا چاہیے, پیگیری کرنی چاہیے, براؤزنگ کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے. یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے. آپ کو اسلام کی خدمت نہیں کر رہے, آپ اسی کے ساتھ محشور ہوں گے, یزید کے ساتھ اسی درجے میں ڈالے جائیں گے جو اس کا. دیکھیں رسول خدا کا صاف صاف ارشاد ہے, خواہ مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والے کے افکار پر راضی ہوگا تو وہ ویسا ہی جیسے اس نے خود وہ گناہ کیا. اگر کوئی آدمی کہیں پر غلط کام کر رہا ہے اور آپ کہیں جی میں راضی ہوں اس کے فعل سے, آپ بھی وہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو راضی نہیں رہنا چاہیے. اظہار نفرت دل میں بھی, ہاتھ سے بھی, زبان سے بھی, قلم سے بھی, ہر طرف سے اظہار نفرت نہیں. یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے. وہ تو پیار محبت کا دین ہے, امن بھائی چارے کا دین ہے. ٹھیک ہے مسلمانوں کے اگر 85 فرقے ہو گئے تو کیا ہو گیا, سب کو سمیٹو,
تشیع کا آپ دیکھیں کبھی مطلب پڑھ کے نا مطلب لطف محسوس ہوتا ہے. یعنی آپ کہیں دیکھ لیں کہ کسی پلیٹ فارم پر عالم حضرات ہوں، کم علم حضرات ہو، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی اگر تشیع کو پریزنٹ کر رہا ہے نا کہیں پر بھی، ایک چیز خصوصی سب میں پائی جاتی ہے، کبھی بھی وہ کسی کو کافر نہیں کہے گا. بالکل. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تشیع اسلام کا عنوان ہے. بے شک بے شک. تو ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی صاف واضح کر دیا ہے کہ اسلام غالب آنے والا مذہب ہے، مغلوب ہونے والا نہیں. تو انشاءاللہ جو ہے غلبے کا ٹائم آ گیا ہے، اور یہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم پر جا کر اسلام کو بدنام کرنے میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے صحیح اب اسلام کی جو روح ہے وہ سب لوگوں تک پہنچے گی، صحیح جو اس کا ٹیکسچر ہے وہ سب لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح مسلمان ہونے کا کردار جو ہے معاشرے میں ادا کر سکیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے نظریے کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.